وزیر دفاع خواجہ آصف اوتی یک ٹویٹ انکشاف کو تک پاکستان سیاسی مقدمہ اکثر یوکا ہاسے جج دیما کنک بھی خواجہ آصف بہتام جتا لتے جج وتی فیملی یا کوٹا لوٹ کنا سیاسی مقدمہ ہانی کاروائی یا پیشدارا اور انصاف کرسی سر نندانہ سیاسی قیادت گوں تضحیق آمیز سلوک کنم خواجہ آصف گشتہ کسانے مردم مزنے عہدہ سر نندہ گڑا ریاست اسلامتی خطرہ بھی آئی گشتہ یک محدود گروپ جج ہی ملک کے درست مزنے سیاسی مقدمہ ہاں گوش داری اسے تہا پاناما کیس اچھا بنداد بوہ گئے ردہ ہوارے خواجہ آصف درگت اچھا بستو اپنی آئینی ترمیم پیش کرنگے ذکر کو تر اگشتہ کے اسے مول مراد عدلیہ توازن قائم کرنگی سپریم کورٹ درست جج برابر مقام محرسی درگتہ محکمہ لائن سر موجود ہے سینئر تجزیہ کار بلال ڈار جی بلال ڈار بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے بلال صاحب خواجہ آصف نے حال ہی میں ایک بیان دیا اور کہا کہ بڑے بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے ججز ہیں جو کورٹ میں جو ہے وہ اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں اور سیاسی مقدمات اور کاروائی میں جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا جو ہے وہ مذاق بنایا جاتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو کیا یہ ججز میرٹ پہ نہیں آتے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ہے تو حقیقت پر مبنی اور وزیر دفاع کا یہ بیان خالی ہوا میں نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک بھیانک تاریخ چھپی ہوئی ہے فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چیف جسٹس صاحب کی ساس صاحبہ کی آڈیو کا جو کال تھی آڈیو کال لیک ہوئی جس میں وہ باقاعدہ یہ بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے اور وہ بات ہو گئی ہے اور اس طرح یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا وہ ساری باتیں وہ لیک آؤٹ ہوئیں پھر اس کے بعد ایک چیف جسٹس اور آئے ثاقب نثار صاحب ان کے بیٹے کی آڈیو کال لیک ہوئی ان کی اپنی آڈیو کال لیک ہوئی جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے لیے ٹکٹ کی خرید و فروخت کے معاملات چل رہے تھے مبینہ طور پر پھر ایک آڈیو کال آئی جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کے درمیان گفت و شنید ہو رہی تھی اور اس میں بھی ٹکٹوں کے خرید و فروخت کے حوالے سے مبینہ وہ گفتگو تھی ان کی مبینہ آڈیو کال تھی اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو آئیں اور ان کے اوپر جب تحقیقات کرانے کے آرڈرز ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے تو کورٹ نے ہی روک دیا اور جب انہی معاملات میں ایک معاملے کا کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو اس کیس کی سنوائی سے روکا ہوا ہے اور اس پہ سٹے آرڈر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے تو وہ کیس ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ افسوسناک بات ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب جو کہ ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے اپنی ڈومین سے بہت باہر جا کے پاکستان میں ڈیم بنانے کے لیے فنڈنگ کا سلسلہ شروع کیا اس کے لیے ایک بینکس کو آرڈر کیا گیا کہ اس مد میں ایک آپ اکاؤنٹ کھولیں پھر اس میں ان کو کہا گیا اس میں کیمپین کریں پھر وہ باقاعدہ لوگوں سے کیمپین کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے وہ لوگ جن کے براہ راست مقدمات تھے یا ان کے کئی کمپنیز کے یا عزیزوں کے مقدمات تھے وہ ثاقب نثار صاحب کو آ کے اس ڈیم فنڈ کے لیے چندے دیتے تھے پھر آپ کے سامنے ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب یہ تھے وہ پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز کے اندر چھاپے مارتے رہے اور وہاں جا کے جو انتظامات تھے ان کا جائزہ لیتے رہے اصلی جعلی دوائیوں کا جائزہ لیتے رہے اور اس کے اوپر بہت سخت لوگوں کی سرزنشیں کرتے رہے اسی والے سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو لاہور میں تھا اس کے جو آنر تھے وہ چیریٹی ہاسپٹل تھا اور وہ پاکستان کے ایک معروف انٹرنیشنل ڈیزائنر جو کہ پیرس میں ہیں انہوں نے اپنے فنڈ سے وہ ہاسپٹل بنایا تھا ثاقب نثار صاحب نے وہاں بھی چھاپا مارا اور پھر وہ جو ہاسپٹل کے معاملات کو اتنا خراب کیا گیا کہ بقول پھر اس فیشن ڈیزائنر کے جن کا بعد بہت عرصے کے بعد وہ ایک انٹرویو آیا
انہوں نے اس میں بتایا کہ انہیں اس کیس میں جس میں چیف جسٹس صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ اس میں کوئی معاملات ایسے تھے کہ وہ اس پہ خود نوٹس لیتے، اس میں مجھے بلا کے انہوں نے الزام لگایا چیف جسٹس صاحب پہ کہ انہوں نے مجھے ذلیل کیا اور مجھے روز تاریخوں پہ کھڑا کر کے باقاعدہ میری سرزنش کی جاتی تھی وہ۔ اور پھر اس فیشن ڈیزائنر صاحب نے یہ بھی اپنے ایک پروگرام کے اندر سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ پھر وہ تنگ آ کر اس ہاسپٹل کو چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ پاکستان چھوڑ کے وہ واپس پیرس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ پاکستان آ کے ایسا کوئی خدمت کا کام نہیں کروں گا۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو بھری پڑی ہیں، اور ان مثالوں میں آج تک کسی کا احتساب نہیں ہو سکا۔ اگر ہم دیکھیں تہذیب یافتہ ترقی یافتہ معاشروں میں، تو وہاں سیاستدانوں سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے تمام ادارے اور بالشمول تمام ججز کا بھی احتساب ہوتا ہے باہر کی دنیا میں، لیکن ہمارے ہاں احتساب صرف اور صرف سیاستدان کا ہوتا ہے، یا کوئی چھوٹے گریڈ کا افسر ہے تو اس کا احتساب ہو جاتا ہے، ادروائز کسی کا احتساب نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی ریمارکس سننے کو ملے ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں، جب انہوں نے ایک غلط پروسیڈنگ شروع کی تو وکیل صفائی نے ان کو بتایا کہ آپ یہ آرڈرز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور رولز میں بھی یہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آئین وہی ہوگا جو ہم کہیں گے، جو ہم بتائیں گے۔ تو یہ سارے معاملے تو ہوئے، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب بھی اب انہوں نے بھی کھل کر اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے سو موٹو بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر بنتا کچھ نہیں تھا لیکن سو موٹو لے لی گیا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، پھر ان سو موٹوز کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ کیس التوا میں پڑے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ نامینیٹ ہوئے وہ بھی آج تک لٹکے ہوئے ہیں، بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے نظام عدل کے اندر جتنے بھی ایسے حکم ہیں ان کو بھی دور ہونا چاہیے، خالی پارلیمنٹ کے اندر نہیں، خالی اور اداروں کے اندر نہیں، بلکہ نظام عدل کے اندر بھی ایسے حکمس کو دور ہونا چاہیے۔ اور چاہے جس طرح کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی منسٹر یا کوئی اور جو اپنی ڈومین سے اپنے کانسٹیٹیوشن یا رولز کے اگینسٹ کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کا احتساب بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح ان سب کا بھی سب چیزوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ معاشرے کو اگر ٹھیک کرنا ہے، سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، تو نظام عدل کے اندر سے لوگوں کو اب والنٹیئرلی اس کے اوپر خود سے آواز اٹھانی چاہیے کہ ان چیزوں کا وہ خود سے احتساب کریں، کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ آئندہ کوئی بھی اپنی جورسڈکشن سے باہر نہ جا سکے۔ تو خواجہ آصف کا بیان اسی پیراہے میں تھا، انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی اسی طرح کا خطاب کیا ہے، اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ یہ ساری باتیں توجہ طلب ہیں، کیونکہ جب ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا یا ان چیزوں کے اوپر سٹے دے دیے جاتے ہیں یا غلط کام کرنے والے کو پوچھا نہیں جاتا تو اس ادارے کی پبلک میں ساکھ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ جب کسی ادارے کی ساکھ متاثر ہو جائے تو پھر اس پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر اعتماد ہی نہیں رہا تو پھر اس کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے۔ آج پاکستان کے کسی بھی شہری کو آپ کھڑا کر کے پوچھیں کہ کیا آپ کو اپنے نظام عدل پر بھروسہ ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، مجھے نظام عدل پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں تو ہوں گی کہ جس کی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں پبلک کا نظام عدل پہ انصاف نہیں ہے۔ جی بلال ڈار، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔